علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل
صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، جو ظلم کے مرحب کا جگر کاٹ کے رکھ دے، جو ظلم کے مرحب کا جگر کاٹ کے رکھ دے، وہ صبر کی تلوار حسین ابن علی ہے، وہ صبر کی تلوار حسین ابن علی ہے، وہ مصف ناطق ہے، زینب ہے اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، زینب ہے اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے، عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے، وہ مصف ناطق ہے محمد کا گھرانہ، وہ مصف ناطق ہے محمد کا گھرانہ، جمیں کوئی آیت نہ خفی ہے نہ جلی ہے، جمیں کوئی آیت نہ خفی ہے نہ جلی ہے، کیوں چھوڑ کے دریا کو لئیں بھاگ رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے دریا کو لئیں بھاگ رہے ہیں، شاید خبر آمد عباس سے جلی ہے، شاید خبر آمد عباس سے جلی ہے، یہ کہتا ہوا فوج یزیدی سے چلا خور، یہ کہتا ہوا فوج یزیدی سے چلا خور، شبیر کے قدموں میں حیات ابدی ہے، شبیر کے قدموں میں حیات ابدی ہے۔ جدھر پہ شاہ کے آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، جدھر پہ شاہ کے آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، وہ لوگ جائیں گے جنت میں سر اٹھائے ہوئے، وہ لوگ جائیں گے جنت میں سر اٹھائے ہوئے، جنہیں حسین نگاہوں سے ہیں گرائے ہوئے، جنہیں حسین نگاہوں سے ہیں گرائے ہوئے، وہ پتھروں کی طرح ٹھوکرے ہیں کھائے ہوئے، وہ پتھروں کی طرح ٹھوکرے ہیں کھائے ہوئے، ہے جن کے حوصلے سرور کے آزمائے ہوئے، ہے جن کے حوصلے سرور کے آزمائے ہوئے، کھڑے ہیں دھوپ میں پیاسے قدم جمائے ہوئے، کھڑے ہیں دھوپ میں پیاسے قدم جمائے ہوئے، ہمارا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا، ہمارا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا، حسین ابن علی ہیں ہمیں بچائے ہوئے، حسین ابن علی ہیں ہمیں بچائے ہوئے، تبسم علی اصغر کی معرفت ہے جنہیں، تبسم علی اصغر کی معرفت ہے جنہیں، مصیبتوں میں بھی ملتے ہیں مسکرائے ہوئے، مصیبتوں میں بھی ملتے ہیں مسکرائے ہوئے، دھواں دھواں ہے لعینوں کی صورتیں اب تک، دھواں دھواں ہے لعینوں کی صورتیں اب تک، حسین والوں کے چہرے ہیں جگمگائے ہوئے، حسین والوں کے چہرے ہیں جگمگائے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، سیدنا ونبینا ومولانا ومقتدانا وہادینا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله المعصومين الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ظلما فغرق، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى
اور اس کے کہ آئے مبارکہ کے ذیل میں کچھ گفتگو ہو، آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن بسم اللہ حسین صاحب کی ایک صلوات پڑھتے محمد خالق کائنات اعلان کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں بنایا مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو خالق کائنات جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جس کا وہ بنانے والا نہ ہو، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رازق ہے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا، ہم نے جنات کو کیوں بنایا، جبکہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ آپ سوچیں یہ اس کا انسانیت سے پیار ہے، انسانیت سے محبت ہے کہ جو اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تو ساری کائنات بنائی لیکن ساری کائنات کو اپنی بندگی کے لیے نہیں بنایا، انسان سے خصوصی لگاؤ تھا، لہذا خالق کائنات نے اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ یعنی خالق یہ چاہتا ہے کہ انسان زندگی گزارے تو خدا کے حکم کے مطابق گزارے، انسان چلے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، انسان بولے تو اللہ کی مرضی کے مطابق بولے۔ صلوات علی محمد تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ نعرہ فاصلے سے رہیں، لیکن جو ہے آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات اگرچہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے، خالق کائنات قرآن میں اعلان کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کوئی ایسی شے نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن عبادت کے لیے خصوصی طور پہ انسان کے لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عزیزو علماء نے بتایا کہ عبادت اور تسبیح میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ عبادت عمل غیر اختیاری کا نام ہے اور عبادت وہ ہوتا ہے، عبادت وہ ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے عمل کو انجام دے، تو عبادت ہوتا ہے۔ تو آپ اس سمجھ میں آیا کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے، آپ دیکھیں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور انسان اس کی بنائی ہوئی کائنات سے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو گویا خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی کائنات سے فائدہ تم اٹھاؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا عمل ایسا ہو جو میری مرضی کے مطابق ہو، میری مرضی کے مطابق ہو، تمہارا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ عبادت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو عمل انجام دے اللہ، جو عمل بندہ انجام دے اللہ کی رضا کے لیے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ہمارا بولنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو۔ صلوات سے محمد والے اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر انسان
اگر بندہ مومن وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کے لیے وضو کرتا ہے، قربتاً اللہ سوتا ہے تو سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روایات نے بتایا کہ مومن کا سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے، بولنا بھی عبادت ہوتا ہے، ساری چیزیں عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو اس خالق کائنات نے ساری کائنات کو بنایا۔ آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کی مناسبتیں بھی اس مہینے میں بہت عظیم مناسبتیں تھیں۔ ایک مناسبت شہزادی کی شہادت 13 تاریخ کو تھی، اور کل کی تاریخ جو 15 تاریخ تھی وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ تو کہہ سکتے ہیں کہ تدفین کی رات وہ رات تھی جو شہزادی کی شہادت کی تاریخ تھی، اور آج جو پنجم کی مجلس ہے وہ گویا اس امام کی جو سید الساجدین ہے اس کی ولادت کی تاریخ کے بعد کا مرحلہ ہے۔ صلوات پڑھتے بلکہ شہزادی کی تاریخ کے لیے 2 تاریخیں 3، 13 اور 3۔ بعض علماء 20 دن کو، چونکہ 75 دن اور 95 دن یہ دونوں روایات پائی جاتی ہیں، 75 دن کے اعتبار سے 13 تاریخ بنتی ہے، اور 95 دن کے اعتبار سے اگلا مہینہ جو آئے گا اس کی 3 تاریخ ہوتی، جو ہندوستان میں زیادہ مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں تاریخوں کے درمیان علماء کہتے ہیں کہ یہ سب ایام عزائے فاطمیہ ہیں، یہ 20 دن تقریباً عزائے فاطمیہ ہیں۔ تو خیر بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا اپنی بندگی کے لیے، اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، کرم پروردگار ہے۔ یہ کرم پروردگار تھا کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا، لہذا گویا انسان کے اندر یہ چاہت اس نے رکھ دی۔ کیا بھی انسان کی خصوصیت یہ ہے، آپ دیکھیں اگر عالم انسانیت کا آپ غور سے مطالعہ کریں تو ہر انسان کے اندر بندگی کی چاہت ہے، ہر انسان کے اندر عبادت کی چاہت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کی عبادت کی جائے، کس کی بندگی کی جائے، اس میں انسان کبھی خطا کر جاتا ہے، کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی ایسی شے کی عبادت کرتا ہے کہ جو اس سے پستر نظر آتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو عبادت کرنے لگتا ہے۔ کبھی چاند کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ اچھا لگتا ہے تو عبادت کر لیا جائے، سورج کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ بڑا ہے اس کی عبادت کر لیا جائے۔ کبھی جس شے سے بھی یہ مصداق میں تشخیص دینے میں انسان نے غلطی کی، لہذا ہر دور میں آپ کو ملے گا انسان بندگی کی طرف آیا ہے۔ کسی نے پتھر کے سامنے سر جھکایا، کسی نے جانور کے سامنے سر جھکایا، کسی نے کسی اور شے کے سامنے سر جھکایا، لیکن یہ وہی چاہت ہے جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ وہی چاہت ہے، وہ بھوک ہے جسے پور کرنا چاہتا ہے، بھرنا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طے نہیں کر پاتا کہ کس کی بندگی کی جائے، کس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے چونکہ انسان کے اندر یہ چاہت رکھ دی تھی، لہذا ہر دور میں انسان نے اپنے کو کسی کے سامنے سر جھکایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح رہا ہو یا غلط رہا ہو، اسی لیے اللہ نے کرم کیا کہ اس نے صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بنایا بلکہ عبادت کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، مرسلین کو بھیج دیا، امامت کا سلسلہ قائم کر دیا۔ صلوات پڑھتے محمد تاکہ انسان راہ راست سے بھٹکنے نہ پائے، اس لیے اس نے انبیاء کا انتظام کیا، مرسلین کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ قائم کیا۔ تو عزیزو انبیاء آئے اللہ کی بندگی کے لیے، انبیاء آئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو عزیزو ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے، اگر آپ انبیاء کے صفات پہ غور کریں تو قرآن میں آپ کو جو ملے گا کہ ہر دور میں جو بھی نبی آیا ہے اپنے دور میں سب سے بڑا عابد رہا، یعنی انبیاء جو بھی نبی رہے ہوں وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے رہے۔ اب بات آ گئی ہے تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی
چونکہ آپ ولی عہد بنے اور ولی عہد بننے کے بعد آپ کا مناظرہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے ہوا، مختلف مذاہب کے ماننے والے آپ سے بحث کرنے آئے، انہی میں سے عیسائی مسلک کے ماننے والے بھی آپ سے بحث کرنے آئے۔ عیسائیت میں ایک نظریہ ہے جسے تثلیث کے قائل ہیں، یعنی تین خدا۔ قرآن بھی اشارہ کرتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ سے سوال ہوتا ہے کیا آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ خدا مان لو؟ جناب عیسیٰ کہتے خدایا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے آئے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد کہتے دیکھیے اگر بزرگ، یہ بھی ایک تعلیمی نقطہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے پہلے یہ کہا خدایا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ اگر ہمارا بزرگ ہم سے کوئی بات کہتا ہے تو ہم سیدھے منع نہ کر دیں، کہتے خدایا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے خدایا اگر ہم نے کہا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تو بہرحال خالق ہے، میں مخلوق ہوں، خدایا اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہوگا، تو جانتا۔ انکار پورے طور سے نہیں بلکہ کہتے خدایا اگر میں نے کہا ہوگا، یہ ادب جناب عیسیٰ ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ اگر بڑا کہے تو سیدھے انکار نہ کیا جائے۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، صلوات علی محمد میں نے کہا خدایا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے؟ اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہے، چونکہ تو ان باتوں سے بھی واقف ہے جو میرے دل میں پائی جاتی ہے۔ صلوات علی محمد۔ بہرحال یہ عقیدہ ان کے درمیان ہے۔ اب ان کے ماننے والے آئے، مناظرہ کرتے ہیں جناب عیسیٰ کے متعلق، جناب عیسیٰ کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ امام نے پہلے جناب عیسیٰ کی تعریف کہا کہ یقیناً بہت اچھے انسان تھے، یہ عمل انجام دیتے تھے، یہ عمل انجام دیتے تھے۔ تو عزیزو، مناظرے میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سامنے والے سے کسی بات کا اعتراف کر لیا جائے، اعتراف لے لیا جائے، پھر اس کے بعد اسی کی بات سے اس کی بات کو کاٹ دیا جائے۔ پہلے اعتراف لیا جائے، پھر اس کی کہی ہوئی بات کے ذریعے سے اس کو جواب دے دیا جائے۔ امام نے تعریف کی، عیسائی بہت خوش ہو رہے تھے، کہہ رہے ظاہر سی بات ہے کون تعریف کر رہا ہے؟ وہ جو مسلمانوں میں ایک عظیم شخصیت ہے، جو خلیفہ کے یا یوں کہ ظاہری اعتبار سے جانشین ہے، امت مسلمہ کے ظاہری اعتبار سے ولی عہد ہے، ویسے تو مسلمانوں کے امام ہے۔ تو عزیزو آپ دیکھیں خوش ہو رہے تھے، لیکن جناب امام نے بحث میں امام نے کہا لیکن جناب عیسیٰ میں ایک کمی پائی جاتی تھی۔ پہلے ان کے نبی کی تعریف ہو رہی تھی تو خوش ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی کہا ان میں ایک کمی پائی جاتی تھی فوراً وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے کون سی کمی پائی جاتی تھی؟ فوراً کہتے ہیں امام نے کہا کہ ان کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں آپ جیسے عالم اور عارف انسان سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ عیسیٰ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ امام نے کہا کہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے نہیں عیسیٰ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ امام نے فوراً ہی کہہ دیا دیکھو جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو جب عیسیٰ عبادت کرتے تھے تو بندہ تھے، بندے تھے، خدا کیسے ہے؟ صلوات علی محمد۔ جو سجدے کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے۔ امام نے ان کے عقیدے کو کاٹا انہی کی باتوں کے ذریعے سے۔ تو عزیزو ہر نبی کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے دور کا سب سے بڑا عابد ہوتا تھا، عبادت گزار ہوتا تھا۔ کسی اور کی کیا، خود ہمارے پیغمبر ہر نبی کے حالات میں آپ دیکھیں گے اپنے دور کے سب سے بڑے عابد ہوتے تھے، لیکن خود ہمارے پیغمبر
آپ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ خود قرآن کو کہنا پڑا، کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر راتوں کو آپ نمازیں پڑھیے، عبادت کیجئے، مگر کچھ آرام بھی کر لیا کیجئے۔ صلوات محمد یہ تو کہا قم اللیل، رات میں آپ نمازیں پڑھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت آرام کر لیا کیجئے۔ تو آپ انبیاء کو دیکھیں گے تو عبادت گزار بندے ہیں، یعنی عابد ہیں، انبیاء عابدین ہیں۔ عزیزو قرآن میں اور ایک دوسرے مخلوق کی بھی صفت کا تذکرہ کیا گیا، وہ فرشتوں کے متعلق بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں جب آدم کے سجدے کا حکم ہوا، جناب آدم کے سجدے کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا، کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ گروہ ساجدین میں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، ابلیس کے علاوہ اس نے انکار کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ میں گروہ ساجدین میں نہیں ہوں گا۔ تو عزیزو آپ دیکھیں انبیاء کی صفت کیا بنی کہ وہ عابدین ہیں، اور ملائکہ کی صفت جسے قرآن نے بتایا ہے وہ ساجدین ہیں۔ ہمیں فخر اسی بات کا ہے کہ ہمارے پاس ایسا رہنما ہے کہ اگر بزم انبیاء میں جائے تو زین العابدین بن جائے، اگر بزم ملائکہ میں آ جائے تو سید الساجدین بن جائے۔ صلوات محمد انبیاء عابدین تھے اور فرشتے ساجدین ہیں۔ ہمارے پاس ایسا رہنما ہے کہ اس کے حالات پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو اگر بزم انبیاء میں جائے تو زین العابدین بن جائے، اگر بزم ملائکہ میں آ جائے تو سید الساجدین بن جائے۔ ایسی عبادت، ایسی نمازیں تاریخ انسانیت۔ عزیزو یہ ساجدین کا وہ لقب ہے جسے ہم نے اور آپ نے نہیں بلکہ اس نے بھی اعتراف کیا کہ جس نے انسانیت کی دشمنی کی قسم کھائی تھی، جس نے انسانیت کی دشمنی کی قسم کھائی تھی، یہی ابلیس جب سجدہ نہیں کرتا ہے، حکم ہوتا ہے میری بارگاہ سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، تو کہتا ہے نکل تو جاؤں گا لیکن میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں تجھے خدا مانتا ہوں، میری عبادتوں کا صلہ چاہیے، میری نمازوں کا صلہ چاہیے، اس لیے کہ میں نے سجدے کیے ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو میری نمازوں کا صلہ چاہیے۔ تو آپ سوچے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ضرور تھا مگر اللہ کو عادل مانتا تھا۔ صلوات علی محمد۔ شیطان ضرور تھا مگر عادل مانتا تھا، تبھی تو کہتا ہے مجھے صلہ چاہیے، مجھے صلہ چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شیطان کا عقیدہ بہرحال ان لوگوں سے بہتر ہے جو اللہ کو عادل نہیں مانتے۔ صلوات علی محمد۔ اس نے صلہ کا مطالبہ کر لیا، اس نے صلہ کا مطالبہ کر لیا، حکم ہوا مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ شیطان چاہتا تو عبادت کی تھی، کہتا ہے خدایا مجھے، اس نے مانگا جو اس کی فکر اور لوگوں کی فکر میں اس کی فکر آپ دیکھیں کیا ہے، اگر چاہتا تو کہہ دیتا۔ شیطان نے اللہ کی بندگی کی تھی، اتنی نمازیں پڑھی تھی کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں شیطان نے نمازیں نہ پڑھی ہو، جس میں اس نے سجدے نہ کیے ہو۔ چاہتا تو مانگ لیتا خدایا مجھے جنت پوری دے دے، اگر پوری جنت کا مطالبہ کر لیتا تو عزیزو اگر اسے پوری جنت نہ ملتی تو جنت کا ایک حصہ تو ضرور مل جاتا، اگر پوری جنت نہ ملتی تو جنت کا ایک حصہ تو ضرور مل جاتا۔ تو لیکن عزیزو اس نے یہ جنت نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، جبکہ اگر چاہتا کہتا میں نے نمازیں پڑھی ہیں مجھے جنت دے دے، پوری جنت۔ خدا کہتا نہیں ٹھیک ہم تمہیں جنت کا ایک حصہ دے دیتے ہیں۔ جیسے اس نے مانگا جو، تو آپ دیکھیں کیا مانگا، اس نے کہا خدایا مجھے قیامت تک کی حیات دے دے،
قیامت تک کی حیات دے دے. اللہ نے کہا جا میں نے تجھے حیات دے دی لیکن قیامت تک کی نہیں، ایک وقت معلوم کی حیات. صلوات علی محمد ایک وقت معلوم کی حیات مل گئی. چاہتا تو پوری حیات مانگ سکتا تھا لیکن پوری حیات نہیں مانگی، اس نے مانگی قیامت تک کی حیات. وقت معلوم تک کی حیات مل گئی کہ کب تک ہے یہ خدا بند عالم جانتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کہا اگر چاہتا پوری جنت کا مطالبہ کرتا تو ایک حصہ تو مل جاتا، لیکن اس نے جنت کا مطالبہ نہ کر کے ایک ایسی شے کا مطالبہ کیا جو اس کی نظر میں نغد تھی، حیات. جنت بعد میں ملنے والی تھی. عزیزو عام سمجھ میں آیا کہ شیطانی خصلت جس کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کی سمجھ میں موجود ہے، نغد ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ جب شب عاشور عزیزو آپ دیکھیں عمر سعد ہے، جانتا ہے کہ اگر حسین کی طرف جائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. جانتا ہے نبی کے بیٹے ہیں ان کی طرف جائیں گے تو جنت مل جائے گی، اور کہتا بھی ہے حسین کی طرف جائیں گے تو جنت مل جائے گی. اگر حسین کے مقابلے میں آئیں گے تو ہمیں شہر رے کی حکومت ملے گی. تو اس نے کہا جنت بعد کا مرحلہ ہے، شہر رے کی حکومت نزدیک کا مرحلہ ہے. لہذا وہی فیصلہ جو شیطان نے کیا تھا، حیات مانگی جنت نہیں مانگی. اس نے یہی کہا کہ عاقل انسان کبھی بھی ادھار سودا نہیں کرتا، نغد سودا کرتا ہے. صلوات علی محمد. تو یہ شیطانی خصلت تھی جو مطالبہ کر رہی تھی کہ شہر رے کی حکومت ملے گی. اگرچہ امام نے کہہ دیا تم اس کا گندم بھی نہیں کھا پاؤ گے، اور ویسا ہی ہوا، اسے نہیں ملی. آپ سوچے اگر وہ سمجھ رہا تھا اپنے اعتبار سے کہ ہمیں حیات میں مل جائے گی لیکن نہیں ملنا تھا تو نہیں ملی. امام گارنٹی لے رہے تھے میں جنت کا ضامن ہوں، لیکن وہ نہیں آیا اس لیے کہ جنت بعد میں ملنے والی تھی، مرنے کے بعد ملنے والی تھی. تو عزیزو آپ سوچے یہ ہوتا ہے فیصلہ. تو شیطان نے یہ مطالبہ کیا، اس کے بعد ایک مطالبہ اور کرتا، خدایا مجھے اختیار دے دے کہ میں تیرے بندوں کو آگے داہنی طرف سے بھی بہکاؤں، بائیں طرف سے بھی آ کے بہکاؤں، سامنے سے بھی آ کے بہکاؤں، پشت سے بھی آ کے بہکاؤں. چاروں جہتوں کا مطالبہ کر لیتا ہے، چاروں جہتوں کا مطالبہ کر لیتا ہے. آدم کے چہرے، آدم گھبرائے، حکم آدم گھبراؤ نہیں، ابھی 2 جہتیں باقی ہیں، ابھی 2 جہتیں باقی ہیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. جب میرا بندہ دستے دعا بلند کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا، جب میرا بندہ سجدے میں سر رکھ دے گا تو میں معاف کر دوں گا. صلوات علی محمد. تو اس شیطان نے انسانیت کی دشمنی کی قسم کھائی. دائنی طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی آ کے بہکاؤں گا، پشت سے بھی آ کے بہکاؤں گا. جو انسانیت کی قسم خوردہ دشمن تھا اس نے کہا لیکن سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو مخلص ہیں. لہذا وہ کہتا ہے اب اس نے بھی، شیطان نے بھی اعتراف کیا کہ بے شک آپ زین العابدین ہیں. حکم ہوتا ہے، شیطان نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسی عبادت کرتا ہے کہ اس کی عبادت میں ذرہ برابر خلل نہیں ہوتا ہے. روایات میں بات پائی جاتی ہے، اس سے خدا بند عالم سے درخواست کی خدایا مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے اس بندے کا امتحان لوں، میں تیرے اس بندے کا امتحان لوں جو ایسی بندگی کرتا ہے، شہرت رکھتا ہے، اپنی عبادت میں شہرت رکھتا، اپنی بندگی میں امتحان لینا چاہتا. حکم ہوتا ہے جا میں نے اجازت دے دی، میرے بندے کا امتحان لے لے. عزیزو آپ سمجھ میں آتا ہے یہ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے معبود پہ ناز کرتے ہیں. زین العابدین تو اس ذات کا نام ہے جس پر معبود ناز کر رہا ہے. صلوات علی محمد. اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا پروردگار ایسا ہے. زین العابدین تو وہ ہیں جو خود کہتے ہیں
میرا خدا خود کہتا ہے میرا بندہ ایسا ہے، جا تو امتحان لے لے، میرے بندے کو شکست نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں اگر 100 شاگرد ہوتے ہیں، کبھی بھی استاد ہر شاگرد کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار نہیں کرتا، اسی کے اوپر کرتا ہے جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ شکست نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے اجازت دے کے بتایا یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ خدا کو یقین ہے میرا بندہ نہیں شکست کھا سکتا۔ صلوات اسے اجازت مل جاتی، آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے؟ اژدہے کی شکل میں آتا ہے۔ امام نماز کی حالت میں ہے، انگوٹھے کو چبانے لگتا ہے، انگوٹھا چباتا ہے، ہڈیوں کو چباتا ہے، مگر آپ کے خشوع و خضوع میں ذرہ برابر خلل نہیں ہوا، جس کے بعد آخر میں خود آواز دیتا ہے انکا انتا زین العابدین، بے شک آپ ہی تو زین العابدین ہیں۔ صلوات علی محمد۔ تو آپ دیکھیں ولادت کی تاریخ بھی تھی، اس لیے جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے۔ دیکھیں اسی امام نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم پیغام دیا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس میں امام اعلان کرتے ہیں، اگر بحث ہو تو بہت تفصیلی ہو سکتی ہے، کہ امام نے اعلان فرمایا لیس لک ان تقود بمن ما شئت۔ امام نے کہا کہ دیکھو لیس لک، آپ کو یہ پاور نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اٹھک بیٹھک کریں، یعنی آپ اپنا بیٹھکا ایسی جگہ بنائیں جہاں دل چاہے، نہیں، ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی باتیں ہو۔ یہ نہیں پتا چلا اسلام کے مخالف کے ہاں بھی آپ کی دوستی ہے، پیغمبر کے ہاں بھی آپ آ کے بیٹھتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا امام نے قرآن کی آیت بھی سنائی۔ امام نے کہا دیکھو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تاکہ اسلام کی باتوں کو کاٹیں، وہاں اگر بات ہو رہی ہو تو وہاں نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں آ جائیں۔ یعنی اگر اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو آپ مسلمان ہونے کے ناطے وہاں نہ جائیے۔ دین کی بات ہو، مذہب کی بات ہو، شیعت کی بات ہو، تو اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو تو آپ کو اختیار نہیں کہ آپ بیٹھیے۔ اگر اس کے کاٹنے کی بات ہو رہی ہو تو آپ کو ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بہرحال ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ یہ غور و فکر کرتا ہو، اس کے بعد یعنی ہر جگہ ہمیں بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات امام نے کہی لیس لک ان تتکلم، آپ کو اختیار نہیں جو دل میں آئے وہ بک دے، نہیں، بما شئت، جو آئے وہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے، بولے تو وہ بولے جس سے اللہ راضی ہو، امام راضی ہو۔ صلوات علی محمد۔ بولنے کا اختیار بھی نہیں ہے، جو چاہے، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقفو، جو لیس لا تقفو، آپ ٹھہر نہ جائیے اس چیز کے اوپر جو آپ کا، جس کا آپ کو علم نہیں، یعنی بغیر جانے ہوئے آپ گفتگو نہ کیجئے۔ علم نہ ہو تو یہ نہیں پتا چلا ہم نہیں جانتے، اس کے بعد بھی ان مسائل میں اپنا نظریہ دیتے ہیں جہاں ہمیں علم نہیں، دینی مسائل ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، تو اب ہمیں اپنا نظریہ دینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھے جو اس کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ لیکن یہ دین کی مظلومیت ہے کہ ہر مسائل میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں فرض کیجئے طبابت کے متعلق ڈاکٹری کے متعلق علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں ہم اس سے رجوع کریں گے جو اس فن میں ماہر ہے، ایسے ویسے کے پاس بھی نہیں جائیں گے، پہلے ہم کسے ڈھونڈتے ہیں؟ اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس فن میں وہ ماہر ہے۔
اگر عمارت بنوانا ہے، کیسا مسالہ لگے، کتنا سریا ہو، کتنا لوہا ہو، تو اس کے لیے ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو اس فن میں ماہر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بہتر بتائے گا کیسے مضبوطی آئے گی، کیسے اس کو بنایا جائے تو یہ مضبوط ہوگی، کہاں کیا چیز رکھی جائے وہ بتائے گا، چونکہ وہ اس کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہر انسان کہتا میرا خیال یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، میرا نظریہ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا، اسے مرجع تقلید سے معلوم کر لیا جائے۔ صلوات علی محمد۔ بھائی وہ اس فن میں ماہر ہے، وہ اس فن میں ماہر ہے، تجہیز و تکفین کے مسائل ہو، آپ دیکھیں جتنے لوگ ہوں گے اتنے نظریے آ جائیں گے، کوئی کہے گا ایسے کیجئے، کوئی کہے گا ایسے کیجئے، کوئی کہے گا ایسے لٹائیے، کوئی کہے گا یوں پہنائیے، کوئی کہے گا یوں کیجئے۔ صلوات علی محمد نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ سلوات۔ تو امام نے کہا لیسا لک ان تتکلم بما شئت، جو دل چاہے وہ نہ بولیے، جو دل میں آئے وہ نہ بولیے، بلکہ وہ بولیے جس سے اللہ راضی ہو۔ پیغمبر کی حدیث بھی سنائی کہ مومن انسان جب بات کرتا ہے تو اگر جو ہے ایسی باتیں کرے جس سے کوئی فائدہ اٹھائے تو بہرحال وہ بہتر ہے، لیکن اگر بعض جگہوں پہ فائدہ نہ اٹھائے، نقصان ہو تو بہتر نہیں، بلکہ امام نے کہا اگر سالما سکتا، اگر ساکتا سمیتا سالما، اگر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو اس سے کیا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ نہ بولنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ بس یہ دیکھیں کہ کہاں دین کا فائدہ ہے، کہاں اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور کہی امام نے کہا، دیکھیے کہ نہ ہمیں اختیار ہر جگہ بیٹھے، نہ جو دل میں آئے وہ بولے، اور اس کے بعد لیسا لکا، صرف بولنے کی بات نہیں ہے، لیسا لکا، اور آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ان تسمع بما شئت، جو دل چاہے وہ سنے، جو دل چاہے وہ سننے کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ سنیے جس سے اللہ راضی ہو۔ آپ سمجھ میں آیا، اگر ہم نے 2 مہینے عزاداری کی، 9 تاریخ آئی، اب ہم نے ان باتوں کو سننا شروع کر دیا جس سے امام ناراض ہوتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی 9 آئی، تب ہم نے کہا کہ اب تو ہم آزاد نہیں، بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ ہے یعنی غلام ہے، یعنی وہ باتیں کرے جسے اللہ راضی ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو امام نے 3 باتیں کہی، ہر جگہ بیٹھنے کا اختیار نہیں، ہر بات بولنے کا اختیار نہیں، ہر چیز سننے کا اختیار نہیں۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر انہی کے متعلق ہم گفتگو کریں تو ہماری مسئولیت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر امام نے آیت پڑھی ان السمع والبصر، بے شک ہمارا کان اور آنکھ اور دل سب کے سب مسئول ہیں، سب کے سب ذمہ دار ہیں، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا، کیوں سنا، کیوں دیکھا، کیوں سوچا۔ صلوات علی محمد۔ مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے۔ تو عزیزو آپ سوچے کہ یہ امام کی عبادت، یہ امام کی بندگی ایسی نماز ہے کہ یہ انسان، آپ سوچے کہ بندگی کی حالت میں ایسی بندگی آپ کی کہ شیطان انگوٹھا چبا جاتا ہے مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ معبود کے سامنے ہے، معبود کے سامنے ہے، اس ذات کے سامنے ہے جو ساری کائنات کی بنانے والی ہے۔
تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان ایسی بندگی کرے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، محو ہو جائے پورے اعتبار سے، تب اسے بندگی کا اختیار ہوتا ہے۔ بندگی ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ پیر سے تیر بھی نکل جاتا ہے تو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ خود صدیقہ طاہرہ ایسی بندگی کرتی تھی، ایسی بندگی کرتی تھی کہ آپ مصلی عبادت پہ آتی تھی، زمین سے آسمان تک ایک نور ساطع ہوتا تھا، ایک ایسا نور ہوتا تھا جس سے لوگوں کا احساس ہو جاتا تھا کہ شہزادی نماز پڑھ رہی ہے، شہزادی اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ تو خود شہزادی کی ذات مختصر حیات کہہ سکتے ہیں کہ 11 اماموں کی ماں ہے، 11 اماموں کی ماں ہے، اور علی کی ہمسر ہے۔ رتبہ آپ دیکھیں، علی کے برابر ہیں، زوجہ ہیں، ہمسر ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں۔ اب آپ اس ذات کا رتبہ پہچان گئے، اس ذات کے رتبے کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر تطہیر کی منزل آئی، جہاں طہارت کا اعلان تھا، وہاں بھی آپ کو مرکزی کردار دیا گیا، مرکزی کردار دیا گیا۔ نبی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسنین کے ہوتے ہوئے، عزیزو جب تعارف کی بات آئی تو اللہ نے فرشتوں کے درمیان جن سے تعارف کرایا وہ ذات آپ ہی کی قرار پائی۔ صلوات علی محمد۔ یہی تو کہا گیا ہوم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات جبکہ تعریف کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باپ و بیٹے میں، باپ و بیٹی میں، زن و شوہر میں جو زیادہ مشہور ہو اسی کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اگر بیٹے اور ماں کے درمیان بیٹا زیادہ مشہور ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ماں ہے، یا اگر ماں مشہور ہوتی ہے تو ماں کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے۔ زن و شوہر میں جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچے، نبی جو سردار انبیاء ہے ان کے ذریعے سے اللہ نے تعارف نہیں کرایا بلکہ اس کے ذریعے سے تعارف کرایا جو عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات یعنی مرکز طہارت۔ ایک بات اور کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر کسی اور کے ذریعے سے تعارف ہوتا، اگر نبی کے ذریعے سے تعارف ہوتا تو علی تک جانے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہوتی، کہنا پڑتا کہ نبی کی بیٹی شہزادی ان کے شوہر ہیں۔ حسنین تک آنے کے لیے شہزادی بیچ میں آتی اور یہ قرار کہتے نبی سے کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ علی تک علی کے ذریعے سے اگر تعارف ہوتا تو بھی یہی مسئلہ آتا کہ آپ کہتے، کیا کہتے؟ یہی تو کہتے کہ نبی تک جانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ان کی زوجہ کے باپ ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ ایسی ہے جو ایک ایسے بالکل سینٹر میں ہے جن کی طرف ہر طرف برابر کا رشتہ ہے، ادھر باپ ہے، ادھر شوہر ہے، ادھر بیٹے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ ہر طرف سے برابر کا رشتہ ہے، کہیں بیچ میں نہیں۔ صدیقہ طاہرہ، نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو صدیقہ طاہرہ کے باپ ہے، اور علی کون ہے؟ شوہر ہیں۔ حسنین کون ہے؟ بیٹے ہیں۔ ہر طرف سے رشتے برابر ہیں، کہیں واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے عالم انسانیت یا عالم فرشتوں کے درمیان صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے تعارف کرایا تاکہ عالم انسانیت سمجھ سکے
کردار کے ذریعے سے اس طریقے کا رتبہ حاصل کیا کہ آپ کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے آپ مرکز صداقت ہیں، آپ کے اوپر ایسا ظلم ڈھایا جاتا ہے، آپ کے اوپر ایسا ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ نبی کی آنکھ بند ہوئی. لوگوں کو عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب میں اگر کسی کے ہاں انتقال ہوتا تھا تو عرب 3 دن تک کھانے پہنچاتے تھے، لیکن صدیق طاہرہ جس پیغام کو نبی نے دیا تھا اسی نبی کی وفات پر، اسی نبی کی شہادت پہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے. کوئی احوال پرسی کے لیے نہیں آیا، ہاں اگر آئے تو آگ و لکڑیاں لے کے آئے ہیں تاکہ گھر کو آگ لگا دی جائے. اللہ اکبر. صدیق طاہرہ کہتی ہے کیا تم میرے گھر کو آگ لگا دو گے؟ جواب دیتے ہاں ہم آگ لگا دیں گے. ابو الحسن کو باہر کر دو. کہتے کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. عزیزوں صرف کہا ہی نہیں، آگ لگا دی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا. صدیق طاہرہ کے گھر کو آگ لگائی. کربلا میں، اللہ اکبر، کربلا میں خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے. ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کے بیمار امام سے پوچھتی اے بیٹا بتاؤ تم امام وقت ہو، ہم اس خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. اے پھوپھی اماں گھر سے باہر نکلیے، اب آنکھوں کے خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے. بیوی ایک ایک کو باہر کرتی ہے. خود بیمار امام کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لاتی ہے. خدا جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار انہیں بیمار کربلا کے سب شفائے کامل ہو. خدا مومنین جہاں جہاں بھی سب جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا مرحوم کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور جملہ پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما. خدا جو تیرے نبی اور ان کے آل پاک کا واسطہ مومنین جہاں جہاں بھی سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی دائم فرما. آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین صاحب ابن بسم اللہ حسین صاحب کی